نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الملک 29ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے۔ کس بات کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کرنے والا کون ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی تم نہ پاؤ گے۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھو، کیا کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر دوہرا کر دیکھو، بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور انہیں شیاطین کے مار بگانے کا ذریعہ بھی بنایا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہیں گے، کاش ہم سن لیتے یا ہم عقل سے کام لیتے تو آج اس جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے، اور یوں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، بس لعنت ہو دوزخ والوں پر۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے چند آیات سورۃ الملک کی پڑھی ہیں۔ سورۃ الملک کی فضیلت آپ سب جانتے ہیں، یہ قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس کی فضیلت میں متعدد احادیث آتی ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا، یعنی جو شخص اس کو پڑھے گا اس کے لیے یہ سورت سفارشی بنے گی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرائے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورۃ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سورت میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے پڑھنے سے انسان کی بخشش ہوگی، اور وہ سورت انسان کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں داخل کرائے گی؟ حالانکہ کلام تو سارا اللہ تعالیٰ کا ہے، سارا اسی نے اتارا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کچھ صورتوں کو بعض صورتوں پر معنی کے اعتبار سے یا ان کے جو تاثیر ہے اس کے اعتبار سے زیادہ فوقیت حاصل ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ صورتوں کے اندر اتنا پر اثر اور اتنا جامع مضمون بیان کیا گیا ہے کہ واقعی اگر کوئی شخص اس کو سمجھ کر پڑھنے والا ہو تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا عمل نہ بدلے، یعنی وہ انسان کی زندگی میں ایک ایسا زبردست رول پلے کرتی ہے کہ ان صورتوں کو روز پڑھنے والا، ان پہ غور و فکر کرنے والا کچھ نہ کچھ اپنے عمل میں ضرور تبدیلی کرتا ہے۔ اور جب انسان نیکی کے رستے پہ چل پڑتا ہے تو انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی خطائیں، کمزوریاں، کوتاہیاں جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہیں وہ پھر اگنور کر دی جاتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں
کہ اس صورت میں کیا بتایا گیا ہے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے. یعنی اللہ تعالی کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی وہ ہستی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، پھر وہ اس کو چلا بھی رہا ہے، اور اس کے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں. ہر چیز اس کے اذن سے ہوتی ہے. پوری بادشاہت کا وہ مالک ہے، اور ایسا مالک کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کی طاقت بھی ہے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو عہدہ تو مل جاتا ہے لیکن ان کے پاس کوئی خاص اتھارٹی نہیں ہوتی. عہدہ رکھتے ہوئے بھی بسا اوقات وہ بہت ہی مجبور اور بے کس ہوتے ہیں. دنیا کے کئی بادشاہ برائے نام بادشاہ ہوتے ہیں، ایک بادشاہ کا ٹائٹل ان کو مل جاتا ہے، لیکن عملی طور پر حکومت کے معاملات میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا یا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ حقیقی ہے کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی نہ صرف یہ کہ بادشاہت ہے بلکہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، پورا پورا اختیار بھی ہے. ہر چیز اس نے خود بنائی، ان چیزوں کا مالک حقیقی بھی وہی ہے، ان چیزوں کا انتظام کرنے والا بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس تعارف کے بعد فرمایا گیا الذی خلق الموت والحیات، یہ وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ پوری کائنات کو بنانے والا اور اس کا بادشاہ ہے، بلکہ ہماری زندگی کو بنانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں اس دنیا میں لانے والا بھی وہی ہے. الذی خلق الموت والحیات. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے موت کا لفظ آیا ہے، بعد میں زندگی کا لفظ آیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ترتیب اسی طرح ہے جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ہی آتا ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم مردہ تھے، کچھ نہ تھے، ثم احیاکم، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر موت دے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا. لہذا انسان پہلے کچھ نہ تھا، ایک طرح سے موت کی حالت میں تھا، اس سے اس کو زندگی ملی، پھر دوبارہ اس کا خاتمہ ہوگا، پھر زندگی ملے گی، اور پھر وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی رہے گی. ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے نا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کمپلیٹ ہوتی. دنیا کی ہر چیز دو دو میں ہے. کچھ چیزوں کے جوڑے تو ہم کو معلوم ہے لیکن کچھ کے معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں میں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں جن کا تمہیں علم ہی نہیں، جن کو تم جانتے ہی نہیں. اکیلی تو صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ہے. یکتا اور واحد اور احد صرف وہ ہے، باقی سب کا کوئی نہ کوئی سہارا یا اپوزٹ یا جوڑا موجود ہے. تو موت کا جوڑا زندگی ہے، اور پھر دوبارہ موت، اور پھر اس کے بعد زندگی، اور پھر زندگی ہی زندگی ہے. اس طرح یہ سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے. بہرحال فرمایا خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی کو بنایا. یہ جینا اور مرنا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا پیدا کرنے والا وہ ہے. جیسے صبح بھی میں نے عرض کیا کہ اگر کسی انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اور تمہیں جانا کہاں ہے، اور وہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں، تو آپ سمجھو گے کہ اس انسان کے پاس عقل نام کی چیز نہیں، جو یہ نہیں جانتا کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جانا ہے اس کو. اسی طرح اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اور یہ نہ معلوم ہو کہ ہم نے جانا کہاں ہے واپس، اور آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو ہمیں بھی اپنے بارے میں فکر کی ضرورت ہے. ہمیں اتنا تو معلوم ہے ہم کہاں سے آئے، ہم سب یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اور سرسریتا یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے. جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر پلٹ کر جانے والے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس جانا ہے ہم کو. لیکن یہ آنا اور جانا کس کی مرضی سے ہوا؟ ہماری اپنی مرضی سے نہیں.
ہم دنیا میں پیدا ہوئے تو ہم سے پوچھا نہیں گیا تھا، ہم جب واپس جائیں گے تو ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم آج جانا چاہتے ہو یا نہیں، بس جانا ہے، چلے جانا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ لہذا جو رب ہمیں لاتا ہے اور جو لے جاتا ہے، جس کی مرضی سے ہم آئے ہیں اور جس کی مرضی سے واپس جانا ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو بیچ کے حصے میں بھی اللہ کی مرضی مان لے، یعنی آنے اور جانے کے بیچ میں جو ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ہمیں مرضی کرنے دی گئی ہے، اس میں ہم اپنی خوشی، اپنی رضامندی اور اپنی مرضی کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں اور اس کی طرف پلٹیں۔ کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنی خوشی سے رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ یہ درمیان کا حصہ ہمیں کیوں ملا، یہ زندگی کیوں ملی؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے۔ کیا آزمائش؟ ایکم، کون سا تم میں سے احسن عملا، اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہ ہے دراصل موت اور زندگی اور پھر اس کے بعد موت کے بیچ کے عرصے میں ہمارا رول، کہ ہم سب امتحان میں ہیں، ہم سب کو آزمایا جا رہا ہے، ہم سب سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو ایک طرف ہماری کچھ ضروریات رکھی، ان کو پورا کرنے کی بھی ہم کو اجازت دی۔ مثلاً جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے، ہم نے دیکھا ہوگا کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دودھ کی تلاش میں ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے بھوکا آیا دنیا میں، اور اس کو چین کب آتا ہے؟ جب اس کو کچھ دے دیا جائے کھانے کو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بچے کو فوراً ماں کی فیڈ دیتے ہیں تو کس طرح بچہ فوراً سک کرنے لگتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے جیسے پہلے سے ٹریننگ لے کے آئے۔ حالانکہ دنیا میں تو کسی نے اس کو نہیں سکھایا کہ دودھ کیسے پیتے ہیں، لیکن پہلے ہی دن وہ پینا شروع کر دیتا ہے، سک کرنے لگتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس کے ساتھ ضرورت اور یہ اس کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوئی۔ ان ضروریات کو پورا کرنا، اس کی ہمیں اجازت بھی ہے اور یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ نے ہمارے ساتھ ضرورت رکھی ہے کھانے کی۔ لہذا حلال رزق کھانا، اس کا کمانا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ سب عبادت میں شامل ہوتا ہے اور اس میں کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں۔ اسی طرح ہر انسان بغیر لباس کی دنیا میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو لباس پہننے کو کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بنائے گا تو پہنے گا۔ تو یہ اس کا بنانا جو ہے اور اس کا پہننا جو ہے، اور پھر لباس کو زینت بھی کہا گیا، اس کا خوبصورت ہونا جو ہے، اس کے حدود کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، یہ بھی ہمارے لیے ایک عبادت بن جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ایک طرف تو ضروریات رکھی گئی اور ان کا پورا کرنا رکھا گیا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ میں تم سے رزق نہیں چاہتا، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمونی، میں اپنے بندوں سے رزق نہیں چاہتا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلائیں۔ اس لیے اگر ہم کماتے ہیں، اگر ہم پکاتے ہیں، اگر ہم کھاتے ہیں، تو یہ دراصل اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا ضروریات پوری کرنا اس کی مرضی کے مطابق بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس کی مرضی کے کام کرنا، اور وہ کام بھی کرنا کہ جو شاید براہ راست ہماری ضرورت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں، حالانکہ اس کو بھی ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، مگر یہ ہمارے حال پہ اور ہمارے پارٹ پہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کرتا کیا ہے۔ ایکم احسن عملا، تو یہ ہے دراصل ہمارا امتحان کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ اب یہاں پر صرف حسن کا لفظ نہیں استعمال ہوا، احسن کا لفظ استعمال ہوا، جو کہ ایک سپرلیٹو ڈگری ہے۔ احسن کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ ہمیں دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایکم احسن عملا۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔
اب عمل کی بات ہے، یعنی کرنا، اردو میں کہتے ہیں کرنا اور عمل بھی لفظ بولتے ہیں، لیکن عربی میں عمل کا مطلب ہے ایکشنز، ہمارے ایکشنز کیا ہیں. اچھا آپ ذرا غور کریں کہ ایکشن ہوتا کیا ہے؟ ایکشن کس کو بولتے ہیں نا، یا عمل کس کو بولتے ہیں؟ عمل 3 چیزوں کا نام ہے جس کی ابتدا سوچ سے ہوتی ہے، انسان کی نیت سے ہوتی ہے، ارادے سے ہوتی ہے. وہ ارادہ انسان کے الفاظ بنتے ہیں، یعنی انسان کے بول، اور پھر وہ انسان کے عمل میں ڈھل جاتی ہے، یعنی فعل. سوچ، قول اور فعل، ان تینوں کو ملا کر انسان کا ایکشن بنتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پھر انسان کا عمل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اس کا انڈیویجول لیول پر اپنی ذات کے ساتھ، اور ایک اس کا دوسرے بندوں کے ساتھ. تو پھر جو فعل ہے انسان کا، ایک عمل ہے اور ایک معاملہ ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا عمل کیسا ہے، اور کیسے سے مراد کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ سب سے اچھا عمل کس کا ہے. ہم سب دنیا سے جب واپس جائیں گے تو ہم سے یہی پوچھا جائے گا کہ تم عمل کیا کر کے آئے گو. کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہاری جائیداد کتنی تھی، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تمہاری ڈگریاں کتنی تھی، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارا بینک بیلنس کیا تھا، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تم جب مرے تھے تمہاری وارڈ روم میں کپڑے کتنے لٹکے ہوئے تھے، نہیں پوچھا جائے گا تمہارے بچے پیچھے کتنے رہ گئے تھے، نہیں پوچھا جائے گا تمہاری دوستیاں کتنی تھی، تم کس ملک میں رہتے تھے، کس شہر میں رہتے تھے، کس گھر میں رہتے تھے، کس ایریا میں رہتے تھے. ان میں سے کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا. سوال کیا کیا جائے گا؟ کر کے کیا لائے ہو، عمل کیا ہے پاس. یہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا، خواہ بچے تھے، علم تھا، گھر تھا، شوہر تھا، دوست تھے، اچھا رہن سہن تھا، یہ سب کچھ، یہ تو میری نعمتیں تھی تمہارے پاس. بتاؤ ان نعمتوں کو پا کر تم نے کیا کیا، کر کے کیا آئے ہو. تو ہول سول جو سوال ہم سے کیا جائے گا وہ ہمارے عمل کا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے. کسی کا خوش سے خوش شکل ہونا اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی امپریس نہیں کرتا. کوئی کتنا بھی اسمارٹ ہو، کتنا بھی حسین ہو، وہ اس سے بالکل متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا احسن شکل، کس کی شکل اچھی، یہ نہیں مانگا اس نے، کیونکہ شکل تو اس نے خود بنائی، جس کی جیسے چاہی گھڑ کے بنا دی. وہ تو اس کا اپنا کام ہے، اس لیے وہ اس سے متاثر ہی نہیں ہوتا. پھر فرمایا ولا الی اموالکم، نہ تمہارے مالوں سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو مالک الملک ہے، اور بیدہ الملک، ساری کائنات کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں. اس کو کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ کوئی انسان زمین کے ایک چھوٹے سے حصے کا مالک ہے؟ اس کی نگاہ میں تو وہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ وہ معیار ہیں جو ہم نے دنیا میں انسانوں کو پرکھنے کے رکھے ہوئے ہیں. جب ہم کسی سے امپریس ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری کون سی ہے، تمہارا دل بیٹھنے لگتا ہے اچھا فلاں ڈگری ہے اس کے پاس، یا کسی کا گھر ایسا ہے تو ہم ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں، یا کسی کا مال زیادہ، یا بزنس بڑا ہے تو ہم اس سے ذرا دبنے لگتے ہیں کہ ہاں وہ ہم سے بڑا ہے، روب کھانے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ تعالیٰ تو ان میں سے کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہوتے، سب اس کی اپنی دین ہے، اس کی اپنی تقسیم ہے. وہ کیا دیکھتے ہیں ہم سے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے سب سے اچھے کام کس کے ہیں. اسی لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے، جس کے اندر خدا کا خوف زیادہ ہے. اگر کسی کے دل میں خدا کا خوف نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی وقت نہیں رکھتا، کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کیسے ہیں. وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو پھر وہیں سے بات آ جاتی ہے کہ اعمال کس طرح بنتے ہیں. سب سے پہلی چیز اس میں انسان کی سوچ آتی ہے کہ کوئی بھی کام کیا کیوں ہے، کس نیت سے کیا ہے، کس غرض سے کیا ہے، کس سوچ سے کیا ہے. مثلاً ایک شخص اگر کعبۃ اللہ بھی جاتا ہے اور اس کو بیت اللہ کے اندر نماز کی اجازت مل جاتی،
بہت بڑی نیکی ہمارے نزدیک شاید اس سے بڑی کسی نیکی کا تصور نہیں. ہم بہت خوش قسمت سمجھیں گے اس کو کہ جس کو وہاں سے بلاوا آ جائے اور پھر اللہ کے گھر کے اندر اس کو نماز پڑھنے کا موقع ملے. بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، یعنی خانہ کعبہ کے جو کمرہ ہے اس کے اندر. لیکن اگر کسی نے وہاں بھی نماز اس لیے پڑھی کہ میں ہر ایک کو بتا سکوں کہ میں کتنا لکی ہوں اور کتنا نیک ہوں اور کتنی بڑی میں نے نیکی کی کہ میں اس کمرے میں جا کے نماز پڑھ کے، اور ہر ایک کو شہرت حاصل کر رہا ہے اور دکھاوا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی سی بڑی نیکی بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی ساری پونجی بھی خدا کی راہ میں دے دیتا ہے لیکن نیت اس کی کیا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، تو اللہ کے نزدیک اس کی سخاوت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتی. اسی طرح اگر کوئی شخص بظاہر ساری ساری رات کھڑا رہتا ہے اور نفلیں پڑھتا رہتا ہے، سارا سارا دن روزہ رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں کیا چور چھپا ہوا ہے کہ لوگ مجھے بہت پرہیزگار اور متقی اور بہت اللہ والا سمجھے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی عبادت جو صرف لوگوں سے شہرت حاصل کرنے کے لیے اور انعام اور تعریف اور دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے ہو، وہ اس کے نزدیک کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی درستگی پر، نیت کی پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور سیدھا سیدھا فرما دیا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار انحصار تو نیت پر ہے. اگر نیت اچھی نہیں تو بڑے سے بڑی نیکی جو ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں. اگر ہماری نیکی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دبا سکیں، دوسروں پہ روب جھاڑ سکیں، دوسروں کے مقابلے میں نمایاں ہو سکیں، دوسروں سے زیادہ امپورٹنس حاصل کر سکیں، لوگ ہماری تعریفیں کریں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی کوئی چیز آخرت میں فائدہ نہ دے گی. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے، وہ نعمتوں کو اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ نعمتیں پا کر میرا کیا شکر ادا کیا؟ تو کہے گا کہ یا اللہ، جو تو نے مجھے مال دیا تھا وہ میں نے سارا تیرے رستے میں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں. پھر اس طرح ایک اور شخص کو لایا جائے گا جو بہت بڑا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا کیا میری نعمتیں پا کر؟ تو کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیری کتاب کو بہت پڑھا ہے، بڑی تیری کتاب کی خدمت کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے تو یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں، تو مجھے دنیا میں مل گیا. اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا، بلکہ سب سے پہلے شہید کا مقدمہ لایا جائے گا، تو اس سے اسی طرح پوچھا جائے گا. تو کہے گا کہ اللہ، میں نے تو تیرے راستے میں اپنی جان تک دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، یہ تو سب کچھ اس لیے کر رہا تھا تاکہ لوگ اس کو کیا کہیں، شہید کہیں. اور میں تجھے دنیا میں صلہ مل گیا، لوگوں نے تجھے شہید کہہ دیا، دوسرے کو قاری کہہ دیا، تیسرے کو عالم کہہ دیا، چوتھے کو سخی کہہ دیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. اور پھر حکم ہوگا کہ لے جاؤ اور گھسیٹتے ہوئے سے اوندے منہ جہنم میں پھینکو، کیونکہ اس نے نیکی کا ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا، نیکی کا پرچار تھا، صرف دکھاوے کی نیکی، حقیقت میں اندر کچھ بھی نہیں تھا، اندر کھوکھلا تھا. آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ ایک پھل خریدتے ہیں، بظاہر بہت خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن آپ کھولتے ہیں تو اندر سے وہ جیسے کانا کہتے ہیں، یا وہ اندر سے کوئی ایسی چیز اس کو پھپھوندی لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کو کھائیں گے، کیا کریں گے؟ سیدھے کا سیدھا اٹھا کے بن میں پھینکیں گے. اگر کوئی نٹ خریدتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں اور اندر سے کچھ نہیں نکلتا تو آپ کیا کریں گے؟ اٹھا کے اس کو بن میں پھینکیں گے. کوئی بھی چیز جو اندر سے درست نہ ہو تو صرف ظاہر سے اس کا اچھا ہونا کوئی زیادہ فائدہ نہیں دیتا. لیکن چونکہ نیت کسی کو نظر نہیں آتی، اس لیے عام طور پر ہم سب لوگ اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں. اور شیطان کا ٹھکانہ بھی وہی ہے، چونکہ نیت کی بنیاد دل میں ہوتی ہے نا، دل سے جنم لیتی ہے. اور شیطان مردود جو ہے ہمارا دشمن، وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اسی رستے سے اندر جاتا ہے. تو ادھر سے ہم اچھا خیال سوچتے ہیں، اسی لیے دیکھیں نا، سب سے زیادہ جنگ انسان کو اپنی نیت کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. سب سے زیادہ مشکل مرحلہ یہی ہے. اب کھینچ تان کے ظاہری عبادتیں پھر بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہاں اس کو پکڑنا اور اس کو ہاتھ ملانا اور اس کو کنٹرول کرنا اور بار بار اس کی باگیں کھینچنا، یہ سب سے مشکل ترین امتحان ہے انسان کی زندگی میں،
کیونکہ غیر محسوس طریقے سے انسان پھسلنے لگتا ہے، ادھر ادھر ہونے لگتا ہے. لہذا ہم سب کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر لے. ہم چھوٹی نیکی کریں یا بڑی کریں، جو تو ہمیں توفیق دے ہم کریں، لیکن ہم تیری رضا کے لیے کریں، تیری خوشی کے لیے کریں. ورنہ تو بڑے سے بڑا مال خرچ کیا ہوا، ایفرٹ لگائی ہوئی، محنت کی ہوئی، سب کی سب بیکار ہو سکتی ہے. دوسری چیز جس کا انسان سے امتحان ہوگا، انسان کی سوچ کے بعد، انسان کے دل کے اور انسان کے اندر کے بعد، وہ انسان کی زبان ہے. دیکھیے کہ دل کے خیالات تو پورے چھپے ہوئے، لیکن زبان آدھی باہر بھی نظر آتی ہے اور آدھی اندر بھی ہوتی ہے. اور اصل میں تو وہ دل ہی کی عکاس ہے. انسان کیا بولتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ بار بار اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. اپنے بچوں میں جو آپ کو اچھا لگے بار بار اس کا نام آپ کے منہ پہ آتا ہے. بہن بھائیوں میں سے، انسانوں میں سے جس سے آپ کو محبت ہو، بار بار آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بات کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے. تو انسان کی جو زبان ہے یہ اس کا دوسرا بڑا امتحان ہے. قیامت کے دن بہت سارے لوگ محض زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے. ان کے پاس اچھے عمل ہوں گے لیکن زبان کا استعمال صحیح نہیں کیا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ جو ہی غصہ آتا ہے، جو ہی کسی کے ساتھ کوئی انبن ہوتی ہے، ہم فوراً زبان کا طوفان کھول دیتے ہیں اور پھر نہیں سوچتے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جائز کتنا ہے، ناجائز کتنا ہے. الزام تراشی، تہمت لگانا، دوسرے کا حق مارنا اور دوسرے کے ساتھ برا بھلا سلوک کرنا، تو یہ سب کچھ زبان ہی کے راستے ہوتا ہے. یعنی شاید ایک توپ کا گولہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا یا ایک تلوار کا وار اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا زبان کا غلط استعمال دوسروں کے دلوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، اور عرصے تک وہ زخم جو ہے وہ درست نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک شخص جنت والے عمل کرتا رہتا ہے اور جنت کے قریب ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے ایک ایسا لفظ نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پہنچتا ہے. یعنی گویا زبان کا غلط استعمال انسان کی عمر بھر کی کمائیوں کے لیے ڈائنامائٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ بڑے سے بڑا ٹاور کھڑا کر لیں، نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر لیں، لیکن اس کو برباد کر لیں ایک غلط زبان کے جملے سے. اس لیے زندگی کے آخری لمحوں تک انسان کو اپنی نیت کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے لیے بہت کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا استعمال درست ہو، اور اس کے لیے بھی انسان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہم میں سے فرشتہ تو ہے نہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے ہم کو شیطان بھی نہیں پیدا کیا، ہاں ہمیں انسان بنایا ہے. ہم میں سے جو کوشش کرے نیکی کی طرف تو وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل سکتے ہیں، لیکن اگر انسان گرتا ہے تو پھر شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان صرف رستہ دکھا دیتا ہے اور پھر ہم کر کے دکھا کے اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اعتدال میں رہنا ہے ان دونوں کے بیچ میں جو انسانی رویہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ ہم سب کچھ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، ہم انسانوں کے ساتھ تعلق کاٹ دیں اور ہم دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں تعلیم ہمارے دین کی. ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنے آسان طریقے سے زندگی بسر کرنا ہے کہ جس میں کسی کے حقوق بھی متاثر نہ ہو، نہ ہم کسی کے بارے میں برا سوچیں، نہ بدگمانی رکھیں اور نہ ہی زبان غلط استعمال کریں. یہ دونوں چیزیں باہم جڑی ہوئی ہیں. تو جب یہ کہا گیا نا احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، تو ہم ایسے موقع پر سب اپنی اپنی نیت، اپنے خیال، اپنی سوچ، اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہم لوگوں سے جب ملتے ہیں کس نیت کے ساتھ، کس ذہنیت کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ، پھر یہ کہ ہم کتنا دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں، ہم کتنا دوسروں کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں. کیونکہ معاشرے کے اندر، کسی خاندان کے اندر خوبصورتی آ نہیں سکتی جب تک کہ انسان احسان کا رویہ اختیار نہیں کرتا. عدل کیا ہوتا ہے؟ جیسا کوئی آپ کے ساتھ کرے ویسا ہی آپ اس کے ساتھ کر لیں، یعنی عدلے کا بدلہ جس کو بولا جاتا ہے. لیکن احسان کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے بھی تو آپ اس کے ساتھ جواباً اچھا کریں، کیونکہ احسان کا لفظ بھی حسن سے نکلا ہے.
خوبصورتی اسی وقت آتی ہے جب انسان تھوڑی سی چیز کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو اچھے رستے پر قائم رکھتا ہے۔ تیسری چیز جب یہ کہے گی کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے، تو اس میں پھر انسان کی ذاتی عبادات بھی آ جاتی ہیں اور انسان کے انسانوں کے ساتھ رویے بھی آ جاتے ہیں۔ ذاتی عبادات میں مثال کے طور پر نماز ہے، تو نماز کو صرف بس پڑھ نہیں ڈالنا کہ بس آیا ہے وقت اور بس اتار پھینکو، جلدی سے ختم کرو، نہیں۔ احسن عملہ میں کیا ہے کہ انسان اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے، دل لگا کر نماز پڑھے، اللہ تعالی کی ملاقات سمجھتے ہوئے، اس کی عبادت سمجھتے ہوئے، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، خشوع و خضوع کرتے ہوئے۔ جب تک یہ کیفیت نہ ہو نماز احسن نہیں بنتی۔ اسی طرح اگر انسان اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اس میں بھی کیا ہو کہ انسان احسن طریقے سے اسے دینے والا ہو، دل کی خوشی کے ساتھ، نہ کہ دل کی تنگی کے ساتھ، اور اس میں بھی انسان صرف ردی اور بچا کھچا اور توڑ توڑ کے دینے والا نہ ہو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن ساری کٹھی نہیں نکالتے، سال بھر توڑ توڑ کے کوئی اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، اپنا بجٹ نہیں خراب کرتے، دوسروں کی ضرورت کو پورا صحیح طور پر نہیں کرتے۔ تو زکوٰۃ کا جب ٹائم آ جاتا تو پھر ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اس پیسے کو ہم اپنے ہی مال میں شامل کیے رکھیں۔ اس کا فرض کیا ہے کہ بس یہ ہمارا رہا ہی نہیں، اب یہ دوسروں کا ہو چکا ہے، اس کو ادھر نہ رکھیں، اس کو نکال کے دے دیں جو دینا ہے۔ بعض لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا کئی غریبوں کو سال بھر دینا پڑتا ہے تو پھر کیا کریں؟ تو اس میں یہ ہے کہ ان ایڈوانس آپ دیتے رہیں، لیکن جب ٹائم آ جائے، لمٹ آ جائے، تو اس کے آگے پھر اس کو اپنے پاس مت رکھیں۔ اسی طرح اگر ہم مثال کے طور پر دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، یعنی اپنی ذاتی عبادت سے نکل کر جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے کی باری آتی ہے، سب سے پہلا تعلق والدین کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں کیا کہا گیا کہ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ پھر اسی طرح شوہر کے ساتھ بھی اچھا رویہ، بچوں کے ساتھ بھی احسن معاملہ، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اتنی تاکید کی کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے کہ وہ ہمسائے کو وراثت میں شریک کر دیں گے یا وراثت میں حقدار بنا دیں گے۔ پھر اسی طرح کسی بھی انسان کے ساتھ معاملہ، مثلاً آپ کسی دکان پہ کھڑے کچھ خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہاں بھی احسن معاملہ، کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اس کو پے کرنے کا، کسی سے کام کروایا ہے، مثلا کسی پلمبر کو بلوایا آپ نے اور اس کی پیمنٹ کا مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ احسن معاملہ۔ یعنی کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، کسی بھی انسان کے ساتھ کچھ بھلائی کرنی پڑے تو کھلے دل کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، یعنی احسن عمل اندر کی نیت بھی خوبصورت ہو اور باہر سے اس کا طریقہ کار بھی درست ہو۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کو پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اور جب طریقہ ہی نہیں آتا تو پھر وہ نماز احسن کیسے بن سکتی ہے نا؟ اور ہمارا امتحان ہے یہ کہ ہم عبادت کیسے کر کے آتے ہیں۔ یعنی یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیونکہ وہ تو مسلمان کی پہچان ہے، نماز کے بغیر تو مسلمان کی پہچان ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان اور غیر مسلم میں سب سے بڑا فرق ہی نماز ہے، کیونکہ اب ہمارے شکل کے اوپر تو نہیں لکھا ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہی ہماری گفتگو سے بہت پتہ چلے گا، لیکن مسلمان اور کافر جب ایک جگہ پر جمع ہوں گے تو جو ہی اذان کا وقت آئے گا وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سمبل ہے، ایک بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن اگر مسلمان بھی اسی طرح بیٹھے رہے جیسے نان مسلم، پھر کس بات کا فرق ہے؟ ناموں کا فرق تو اسلام نہیں ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ احمد ہے اور ان کا نام ایلن ہے مثلا، یا کچھ اور ہے، تو اس سے تو بات نہیں بنے گی۔ بات تو اس وقت بنے گی جب ہمارے اور ان کے عمل میں فرق ہوگا۔ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے یہ نماز، لیکن ہمارے ہاں اس کو کتنا لائٹلی لیا جاتا ہے اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ تو بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے میں تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے،
کہ کوئی شخص کہے میں مسلمان ہوں اور اس کے بعد وہ نماز کی طرف نہ توجہ کرے. لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر مزید جس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ اس کو احسن طریقے سے پڑھے. اچھا، احسن طریقے میں پھر دو چیزیں آ جاتی ہیں. مثلاً ایک نماز کا باطن ہے اور ایک نماز کا ظاہر ہے. ان دونوں کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے. اچھا، اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں دونوں طرف کی تعلیمات ملتی ہیں. ہم مسلمانوں نے زیادہ اہمیت ظاہریت کو دی ہے اور دوسرا پہلو ہم نے اگنور کر دیا ہے. اب دیکھیں کہ اسپرٹ کے بغیر باڈی کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ظاہری ڈھانچہ، ہڈیاں اور گوشت کچھ نہیں جب تک ہماری روح نہیں اندر. اسی طرح کسی بھی چیز کے اندر جب تک وہ اسپرٹ نہ ہو، جب تک وہ اندر کی قوت نہ ہو جو بے شک چھپی ہوئی ہے، اس وقت تک اس چیز کی کچھ بھی ویلیو نہیں. جیسے میں نٹ کی مثال دی یا ویجیٹیبل کی یا فروٹ کی مثال دی کہ جو بظاہر چاہے کتنا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اگر اندر اس کے کھانے کی چیز نہیں، استعمال کی چیز نہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو نماز میں بھی ایک نماز کا ظاہر ہے اور ایک نماز کا باطن ہے. ان دونوں کا ہی اچھا ہونا ضروری ہے. ہم مسلمانوں نے فرق کیسے کیا کہ جب کسی کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ظاہر کا کچھ اہتمام کرو، مثلاً یہ کہ پراپرلی ڈریسڈ اپ ہو تو پھر نماز پڑھو، تو وہ کہتے نہیں ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہمارا اندر بہت اچھا ہے، اور یہ عذر کر کے وہ جو ظاہر کے طور طریقے ان کو چھوڑ دیتے. جو لوگ ظاہر کی بہت پابندی کرتے ہیں، بسا اوقات وہ اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ ان کی نماز کا خشوع و خضوع کیا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ دونوں طرف رکھو. یہی بیلنس ہے اور یہی اعتدال کی راہ ہے، اور اسی چیز کا نام حسن ہے. اچھا، ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ جب ہم دنیا کی طرف نکلتے ہیں تو ہم دین کو بالکل بھول جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ اتنا نیسیسری نہیں. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف نکلے تو دنیا سے بالکل ہی غافل ہو گئے. یعنی ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں کیا مشکل ہے کہ ہم ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں. ایک طرف پڑھتے ہیں تو بس اسی طرف نکل جاتے ہیں، دوسری طرف اگر اللہ کے حقوق ادا کرنے لگے تو بندوں کو بالکل بھول گئے، اور اگر بندوں کی خدمت کرنے لگے تو خدا کو فراموش کر دیا. حالانکہ ہمارا امتحان کے ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ یہی ہے کہ دونوں چیزوں کے درمیان ایک بیلنس رہے. اسی لیے اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں کہ کوئی شادی نہ کرے. مثلا کرسچینٹی میں ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا کسی کے لیے میرٹ ہو کہ اس نے شادی نہیں کی اور ساری زندگی خدا کے نام پہ وقف کر دی، لیکن اسلام میں یہ کوئی میرٹ نہیں ہے. اسلام میں یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی ازدواجی زندگی کو چھوڑ کر یہ کہے کہ میں ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نکاح عبادت ہے، شادی کرنا ایک نیکی کا کام ہے، کیونکہ وہ انسان کو حرام رستوں اور حرام چیزوں سے بچنے کی قوت دیتا ہے. بہرحال تو بات میں کر رہی تھی نماز کی ظاہر اور باطن پر. تو نماز کا ظاہر کیا ہے کہ انسان کا لباس پاک ہو اور لباس درست ہو، اس کا سطر ڈھاکا ہوا ہو، پھر جگہ پاک ہو جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر وقت درست ہو، پھر اس کا رخ قبلے کی طرف ہو. اسی طرح اس کے لباس پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے نماز میں خلل آئے. نماز کا باطن کیا ہے کہ انسان کے اندر خشوع و خضوع ہو، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. یعنی خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دب جانا، یعنی نماز کے اندر بندگی کا احساس پیدا ہونا. اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کیا کریں نماز میں بڑے خیالات آ جاتے ہیں. کوئی شخص اس سے پاک نہیں. یہ ماننے کی بات ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ مجھے نماز میں کوئی خیال نہیں آتا. میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی شخص جو یہ کہتا ہو کہ مجھے نماز میں کوئی خیال نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دماغ کے طریقہ ہی کچھ ایسا ہے کہ آپ سو بھی رہے ہو نا تو بھی آپ کا دماغ کام کرتا ہے. کہا نماز کی تو بات ہی الگ ہے، اگر آپ سو بھی جائیں تو آپ کو خواب آتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ خیال آتے رہتے ہیں. وہ فنکشنل ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ. وہ مثلا سوتے ہوئے بچے کو دیکھیں آپ، یا کسی بھی انسان کو دیکھیں سوتے ہوئے، کبھی وہ سائڈ لے رہا ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے پوچھے رات میں تم نے کتنی دفعہ سائڈ بدلی، اس کو نہیں یاد ہوگا. تو اب یہ اگر دماغ کام ہی نہ کرے تو یہ مسلز اور یہ جسم موو بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال جو دماغ سوتے ہوئے بھی کام کرتا ہے اور اپنا کام جاری رکھتا ہے سوچنے کا یا ہلنے جلنے کا، تو وہ دماغ
کیسے ممکن ہے کہ نماز کی حالت میں اسٹل سائلنٹ اور بالکل بے نیاز ہو جائے؟ جس چیز سے منع کیا گیا وہ یہ کہ جان بوجھ کے انسان کو ایسے خیال نہیں دل میں لانے چاہیے. اگر ایسے برے خیال آ رہے ہیں تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ بائیں طرف دل کے طرف رخ کر کے پھٹکار دو 3 مرتبہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. ایک صحابی کو آپ نے یہ طریقہ بتایا تھا تو ان کے وہ وسوسے جو نماز کی حالت میں ہوتے تھے وہ چلے گئے. کیونکہ بعض اوقات شیطان عبادت کے موقع پر بہت پیچھے پڑ جاتا ہے. مثلا آپ وضو کرتے ہیں تو وہ پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کا نام بلحان ہے، وہ بار بار وسوسے ڈالتا ہے، تمہارا وضو ہی نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وضو میں شک رہے گا تو پھر نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اس کی خشوع نہیں آئے گا. اسی طرح جب نماز میں خشوع نہیں آئے گا تو پڑھ کے بھی اس کو مزہ نہیں آئے گا، بے چینی رہے گی. جب بے چینی ہوگی کچھ دن بعد پڑھنا ہی چھوڑ دے گا. اور چونکہ شیطان نے خود سجدے سے انکار کیا تھا، لہٰذا وہ انسان کے لیے بھی کیا چاہتا ہے کہ یہ سجدے سے انکار ہی کرے. اور سب سے پہلا کام جو ہم سے کراتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز سے بددلی کروا کے انسان کو دور کر دے. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے نماز میں یہ دونوں چیزیں برقرار نہ رکھی تو پھر نماز کیا ہے، محض ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے یا خانہ پوری والی بات ہو جاتی ہے، احسن عمل نہیں بنتی. تو ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ ہر کام کے اندر حسن، خوبصورتی. جیسے ہم دنیا کے کام کرتے ہیں نا تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں میں بہت پرفیکشنسٹ ہوں، میں جو کام کرتی ہوں بس اس میں پرفیکشن مجھے اچھی لگتی ہے. ہم کھانا پکاتے ہیں تو اس میں بہت پرفیکشن کا خیال رکھتے ہیں، گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اپنے لباس کو، اپنے آپ کو، ہر چیز میں ہم پرفیکشنسٹ کہلانا پسند کرتے ہیں. لیکن جو ہی دین کا معاملہ آتا ہے تو تھوڑے سے تھوڑے پہ ہم کہتے ہیں بس کافی ہے، اس میں پرفیکشن کی ضرورت نہیں. حالانکہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی ہم کو. دنیا میں ہم پرفیکشنسٹ ہو بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ کیا انعام مل جائے گا ہم کو. اس میں ٹھیک ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے. یہ نہیں کہا اسلام نے کہ تم دنیا میں بے وقوف نظر آؤ یا اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ یا تم سادھو بن جاؤ یا کنگھی کرنا چھوڑ دو یا تم بال نہ سنوارو. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی جب آئے اور ان کے بال الجھے ہوئے تھے تو آپ نے کیا کہا، جاؤ کنگھی ہے تمہارے پاس، جاؤ کنگھی کر کے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا ایک بہترین نمونہ تھے. صفائی کو ایمان کا حصہ بنا دیا گیا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. مومن ہی نہیں ہو سکتے اگر صاف ستھرے نہیں رہو گے. تو اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر باقی کیا بچا؟ تو ہمارا امتحان کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے. اچھا یہ احسن عمل جو ہے نا یہ ایکسٹریمسٹ ہونا نہیں ہے، کام میں خوبصورتی پیدا کرنا ہے. ایسی نماز کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، ایسا وضو جو اس کو پسند آ جائے. اور یہ سب کچھ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کی 2 بنیادیں، ایک تو اخلاص نیت اور اس کے ساتھ ساتھ سنت کا اتباع. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل بھی احسن نہیں ہوا کرتا. یعنی احسن کا معیار ہماری عقل نہیں قائم کرے گی، ورنہ تو ہر شخص کا معیار فرق ہو جائے گا نا. اچھا آج ہمارے ہاں کنفیوژن کیوں ہے مسلمانوں کے اندر؟ یعنی ہر شخص ایک عجیب ڈائلیما میں نظر آتا ہے. کیونکہ مثلاً آپ کسی سے کچھ سنتے ہیں، کسی سے کچھ سنتے ہیں، ایک اسکالر آتا ہے ایک کہہ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے کچھ اور کہہ جاتا ہے، پھر آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں کس نے صحیح کہا تھا اور کس نے غلط کہا تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ کنفیوژن کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم بسا اوقات بغیر دلیل کے لوگوں کی بات مانتے چلے جاتے ہیں. ہمارا معیار یا ہمارا کرائیٹیریا کوئی انسان نہیں ہونے چاہیے، ہمارا معیار اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا چاہیے. زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا. لیکن افسوس یہ کہ جیسے قرآن پاک کا معاملہ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں جیسے پڑھ لیتے ہیں، تراویح میں سن لیتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تفسیر بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، درس وغیرہ ہو جاتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ کی سنت کے بارے میں، آپ کے طرز زندگی کے بارے میں، طرز عمل کے بارے میں عام طور پر ہم اتنی توجہ نہیں کرتے، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب ہر شخص اپنی عقل کے مطابق دین کو لیتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق لینے لگتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق انٹرپریٹ کرنے لگتا ہے، تو پھر کنفیوژنز پیدا ہونے لگتے ہیں، پھر ایک کشاکش پیدا ہونے لگتی ہے. لہٰذا کوئی بھی چیز جب ہم کو کرنا ہو، کوئی بھی کام جب ہمیں کرنا ہو تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مثلاً یہ صورت ہی جب میں نے اس کی فضیلت بتائی تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی آپ کہہ رہی ہیں کہ
یہ اس کے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، تو یہ کس نے کہا ہے؟ میری تو کوئی اتھارٹی نہیں کہ میں آپ کو ایسی کوئی بات سنا دوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتھارٹی ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ حج کرنے کے جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا حج کیا کرنا ہے، وہ جیسے لوگ کر رہے ہوتے اور ایک کنفیوژن میں جاتے ہیں، کنفیوژن میں واپس لوٹ آتے ہیں۔ حج کر کے آپ کو کہتے ہیں، وہ اصل میں کئی لوگوں کو پوچھتی ہوں کہ دوسرا حج کیوں کر رہے ہو، کہتے ہیں وہ جو پہلے کیا تھا نا اس کو تو سمجھ ہی نہیں تھی کہ کیا کرنا ہے، آپ ذرا دوسرا تسلی سے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آسن کی کیٹیگری میں کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب ہر شخص کو تو موقع نہیں مل سکتا کہ 2 دفعہ حج کرے یا 2 دفعہ ایک کام کرے، تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ جو کام آپ کرنے لگے اس کے بارے میں جان لیں، اس کے بارے میں معلوم کر لیں، اپنی زندگی کا، اپنے وقت کا مینجمنٹ اس طرح کریں، تقسیم اس طرح کریں کہ اپنے کھانے پینے کے لیے، خریدنے کے لیے، اوڑھنے پہننے کے لیے، رشتہ داروں دوستوں کے لیے، کمائی کرنے کے لیے بھی وقت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سارے کاموں کی لسٹ میں ایک لازمی کام دین سیکھنے کا بھی ہو، کیونکہ احسن عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کو صحیح طور پر سیکھیں گے نہیں۔ صرف کتاب سے پڑھنا اور سیکھنا نہیں کہلاتا جب تک کسی کرنے والے سے کر کے نہ دیکھا جائے یا کروا کے نہ دیکھا جائے۔ مثلا کوئی ریسیپی جب آپ کسی کتاب سے دیکھ کے اس کو تیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں دی ہوئی ہوتی ہیں، میجرمنٹس دیے ہوئے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آتا یا وہ کانفیڈنس نہیں آتا جتنا کہ آپ کسی بنانے والے کو بناتے ہوئے دیکھ کر بنا لیتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ اپنی بچیوں کو یہاں پر روٹی بنانے کا طریقہ لکھ کر بتائیں یا زبانی سمجھائیں کہ آٹا لے کر اس میں اتنا پانی ڈالتے ہیں، یوں گوندتے ہیں، یوں پیڑا بنتا ہے، یوں روٹی باریک ہوتی، یوں بیلنے پہ گول ہوتی ہے، پھر اتنی ہیٹ میں جو ہے وہ چولہا جلایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پکائی جاتی ہے، پھر یوں پلٹی جاتی، یوں پھلائی جاتی، یوں اتاری جاتی ہے، تو آپ جتنی مرضی زبانی کہانی کریں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو صرف زبانی سن کے وہ کر ڈالیں۔ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آٹا بہت سخت رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت پتلا کر دیں، ہو سکتا ہے پیڑا صحیح نہ بنے اس کو بال بنا کے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بیلنا نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ توا ٹھنڈے پہ ڈال دیں اور وہ چمٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ تیز آگ ہو اور وہ جل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچی کچی پلٹاتے رہیں جس سے کوئی سائڈ بھی صحیح نہ پکے۔ تو یہ آپ نے اگر سکھائی ہے چپاتی بنانا تو آپ نے کیسے سکھائی نا، ایک ایک سٹیپ کر کے دکھایا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کام کر کے دکھایا اور پھر وہ ایک ایک ڈیٹیل اس کی محفوظ ہے، اور ہمیں بھی اس طریقے کو جاننے کی ضرورت ہے اور استاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے ہم مختلف چیزوں کا طریقہ سیکھ لیں۔ دیکھیں، دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کیوں بنی ہے؟ کیا مقصد ہے ان کے بننے کا؟ گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں ڈاکٹر بن جاتے؟ گھر بیٹھ کر آپ کیوں نہیں کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ لیتے؟ اسکول کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپٹیشن بھی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے لیے ایسی پلاننگ کریں کہ جس میں آپ دین کو باقاعدہ تھوڑا تھوڑا سیکھیں۔ میں نہیں کہتی کہ روز ہی آپ کوئی ایسی کلاسز شروع کریں یا روز ہی آپ بیٹھیں۔ اگر آپ ہفتے میں ایک دن بھی 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا ایسا سیشن رکھتے ہیں کہ مثلاً آپ زکوٰۃ کا ٹاپک رکھ لیں اور زکوٰۃ کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری آپ کے ذہن میں ایک طرح سے واضح ہو جانی چاہیے، تاکہ اگر آپ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا ہے تو آپ دے سکیں۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم لوگ دنیا کے معاملے میں کتنے پرٹیکولر ہیں کہ ٹیکس ادا کرنے کے لیے پورا علم لوگوں کو پتا ہوتا ہے، کہاں کہاں سے کیا بچت ہو سکتی ہے، ایک ایک کھانا جو ہے اس کو پراپر طریقے سے فل کرنا پڑتا ہے، اس کی انٹریز کرنی پڑتی ہیں، اور اس میں کتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں نہ تو کوئی ہم مسلمانوں نے پروفارما بنایا ہے، نہ کوئی کوسچنئر ہے، نہ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے کہ جسے ہم تیار کر کے تو ہر ایک کو دے سکیں کہ یہ ہے آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اے میں کرتے ہیں، بی میں کرتے ہیں، سی میں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر شخص اپنے آپ کا خود سیلف اسیسمنٹ کر کے دیکھ لے، کیونکہ اس قسم کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے کتنے سال پڑھائیاں کی جاتی ہیں اور کتنی محنت کی جاتی ہے، لیکن علم وراثت کو جاننے والے کتنے لوگ ہیں جو موجود ہوں گے؟ ایسا نہیں کہ مسلمانوں میں دماغ موجود نہیں، لیکن افسوس یہ کہ
اس کی طرف توجہ نہیں، اس کی اتنی اہمیت نہیں، لیکن ہم توجہ نہ بھی کریں، اہمیت نہ بھی دیں تو بھی امتحان میں تو پڑ گئے. اب ایک طالب علم کمرہ امتحان میں ہوتے ہوئے اگر یہ کہے کہ نہیں مجھے تو کوئی پرواہ نہیں کہ میں پرچہ کیسا کرتا ہوں، صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں، تو یہ اس کا اپنے دل کو بہلانے کے لیے اچھا خیال ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ غلط کام کرنے کی صورت میں کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر آپ گندم بوتے ہیں تو کیا نکلتا ہے، کیا اگتا ہے؟ گندم ہی نکلتی ہے نا، کچھ اور تو نہیں نکلتا، جو تو نہیں نکلیں گے. اگر آپ چاول بوتے ہیں تو آپ چاول ہی کاٹیں گے، جو بوئیں گے وہی باہر نکلے گا. اسی طرح اگر ہم اچھی نماز پڑھیں گے تو اچھا نتیجہ سامنے آئے گا، کوئی بھی عمل اچھا کریں گے تو اچھا نتیجہ آئے گا. اس لیے دین کا معاملہ بھی ایک اہم معاملہ ہے زندگی کا، اور اس کے لیے ہمیں توجہ دینی ہوگی اور اس کی طرف غور و فکر کرنا ہوگا اور اس کے لیے سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور اس میں یہ نہیں کہا کہ نہیں بوڑھے ایگزمپٹڈ ہیں یا جوان یا عورتیں یا بزنس کرنے والے یا فلاں اور فلاں یا دوسرے ملکوں میں رہنے والے، نہیں، ہر مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے، کوئی بھی لباس پہنتا ہے، کوئی بھی رنگ رکھتا ہے، کوئی کھانا کھاتا ہے، کچھ بھی. یہ تو ضروریات زندگی ہے. جہاں آپ پیدا ہو گئے آپ خود بخود ویسا ہی کلچر اپنا لیں گے. وہ تو آپ اپنے آس پاس کو دیکھ کر وہ چیزیں تو خود بخود آ جاتی، انسان سیکھ لیتا ہے. لیکن دین ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود نہیں آتی، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کو جاننا پڑتا ہے، اسے معلوم کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے تو انہیں خود تو نہیں آئے گا، آپ ہی کو سکھانا ہے. اس لیے احسن عمل کرنے کے لیے ہمیں عمل کرنا سیکھنا ہے، ہمیں اس کو جاننا ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ ہر شخص علامہ بنے، ہر شخص عالم یا عالمہ بنے تو تبھی وہ دین پہ عمل کر سکتے، نہیں. جس جس چیز کی ضرورت پڑتی جائے وہ چیز سیکھتے رہے. مثال کے طور پر آپ بچے کی شادی کرنے لگے تو شادی سے پہلے بتائیں اس کو کہ اگر وہ لڑکا ہے کہ اس کی بیوی کے حقوق کیا ہیں، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے شوہر کے حقوق کیا ہیں، سسرال والوں کے حقوق کیا ہیں. اسی طرح اگر آپ ماں بننے والے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ماں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اگر آپ بچے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے والدین کے حقوق کیا ہیں. اگر آپ کے ہمسائے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمسایوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی جو ضرورت پڑتی جائے ویسا ویسا انسان سیکھتا چلا جائے. اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر تک، ہے نا. ہمارے دین کا تو اصول یہی ہے نا کہ اس کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے کہ جی ہم تو اب بوڑھے ہو گئے اب ہم کیا سیکھیں گے. چھوٹے ہوتے سے لے کر آخر تک، یعنی جس دن ہمارا دنیا سے آخری دن ہے اس دن تک ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا. ہو سکتا ہے ابھی کچھ رہ گیا ہو. بالکل ایسے ہی جیسے ایک ایگزام میں پرچہ دیتے ہیں نا تو پہلے منٹ سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور آخر تک لکھ کر، اور اگر تھوڑا سا وقت بچ جائے تو ہم پیچھے سے پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، پھر کوسچن چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر تسلی کرتے ہیں نہیں پورا ہو گیا، تاکہ اطمینان کے ساتھ کمرے سے باہر نکلے. تو ہم بھی یہ دنیا کا جو ایگزامینیشن ہال ہے اس سے جب نکلیں تو اطمینان کے ساتھ. اور پھر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست بھی ہے معاف کرنے والا بھی ہے. زبردست کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم نے اس کی اطاعت نہ کی، احسن عمل نہ کیے تو وہ پکڑ سکتا ہے، اور اگر کرنے کی کوشش کی اور پھر کچھ چھوٹ ہو گئی تو غفور بھی ہے، بخش بھی دیتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ کی مزید کچھ قدرت ہے. آپ دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کا تعارف. الذی خلق السبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ پاؤ گے، کوئی تفاوت، کوئی ڈسکرپنسی، کوئی کسی قسم کی کنٹرڈکشن ایسی نہیں تمہیں ملے گی کہ جس سے تم کہو کہ یہاں کچھ ہے اور وہاں کچھ ہے. نہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک ایک جیسا سسٹم چل رہا ہے. آپ دیکھیں جیسے ہماری ایک بریڈ کا پیس ہم کھاتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ پیس کیسے بنا؟ جب تک زمین سے لے کر آسمان تک کی قوتیں آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کریں، ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں، ہم ایک بریڈ کا پیس بھی نہیں کھا سکتے. گندم اگ نہیں سکتی جب تک زمین میں پانی نہ جائے، پانی ہو نہیں سکتا جب تک بارشیں نہ برسے، بارش برستی نہیں جب تک کہ سمندر کا پانی بھاپ بن کے نہ اٹھے، وہ پانی بھاپ بن کے اٹھ نہیں سکتا جب تک سورج نہ نکلے، یعنی سورج اس کے ساتھ تعاون نہ کرے.
پھر سورج نکلے بھی اور پانی بھاپ بنے بھی تو ہوا جب تک کہنا نہ مانے اور اس پانی کو اٹھا کے آگے نہ چلے، بادل نہ بنے، اس وقت تک ہوتا نہیں. اور بادل جب تک برسے نہیں اس وقت تک، اور پھر برس کے زمین اس کو جذب نہ کرے، اگر سارے پھینکتی چلی جائے تو بھی بات نہیں بنتی. تو آپ دیکھیں کہ صرف ایک بریڈ کے پیس کے لیے سورج بھی خدمت گزار ہے آپ کا، ہوائیں بھی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، سمندر بھی خدمت کر رہا ہے، زمین بھی اگانے پہ لگی ہوئی ہے. اور اس کے بعد اس کو آپ دیکھیں فصل کاٹتے ہیں، پھر اس کو پیستے ہیں، پھر اس کے گونتے ہیں، بیک کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا خدمتیں اس پر ہوتی ہیں، جب جا کر انسان اس میں سے ایک چیز کو اپنے لیے استعمال کے قابل بناتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اپنی جگہ سے ہل جائے اور وہ کوآپریٹ نہیں کرے تو انسان کچھ بھی کرنے کے لائق نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ثم ارجع البصر، پھر بے شک نگاہ دوڑا کے دیکھو، مرتین، بار بار دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کر تمہاری طرف واپس آ جائے گی اور وہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر عیب یا نقص نہیں ڈھونڈ سکتی. اسی رب نے تمہیں احسن عمل کرنے کو کہا ہے، اس کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، اس کو تم بھلوا نہیں سکتے، اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے کہ تم بے ایمانی کر کے دھوکہ کر کے اس کو نہیں اللہ تعالیٰ یہ تو ایسے ہی تھا، یہ تو بھول کے ہو گیا تھا، اور یہ میری نیت نہیں تھی، اور یہ میری مرضی نہیں تھی. جیسے ہم انسانوں کو ٹال مٹول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے ٹال مٹول نہیں کر سکیں. پھر اللہ تعالیٰ آسمان پہ ستاروں کی بات کرتے کہ دیکھو وہ ذات کون ہے جس نے بغیر کسی سہارے کے ان ستاروں کو وہاں تھام رکھا ہے، اور وہ آسمان کے لیے خوبصورتی کی چیزیں، ستارے ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور شیطانوں کو بھی اس سے مار پکایا جاتا ہے. اور پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ کافروں کے لیے، بات نہ ماننے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، آگ کا شور سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، غصے سے پھٹ رہی ہوگی کہ یہ اب اللہ کے نافرمان، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی، آئیں اور میں ان کی خبر لوں. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جب کوئی جہنم میں گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کے جو ذمہ دار ہیں وہ پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، تمہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا، تم بے خبر رہے. قالو، وہ کہیں گے تو تھا لیکن ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، یہ سب مولویوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اور اس وقت کہیں گے کہ لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، سنتے تو صحیح. آج آپ دیکھیں ہم پہ سننا بھی بھاری ہو گیا، حالانکہ سننا سب سے آسان کام ہے. آپ بیٹھے رہیں، لیٹے رہیں، آپ کہیں بھی ہو تو آپ سن سکتے ہیں، لیکن سب سے آسان کام بھی ہم کرنے کو تیار نہیں. دین کے معاملے میں ہم بہت کچھ سنتے رہتے ہیں لیکن دین کی بات سننے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب انسان سنتا ہی نہیں تو پھر ہدایت کے راستے تو نہیں کھلتے نا. فائدہ تو اسی کو ہوتا ہے جو ایٹ لیسٹ سنے. لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے، کچھ ہوش میں آتے، اپنا فائدہ نقصان پہچانتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، اس طرح وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، مان جائیں گے کہ غلطی ہماری ہے، قصور ہم میں ہے، کوتاہی ہم نے کی، غفلت ہم نے کی. لیکن اس وقت یہ اعتراف فائدہ نہ دے گا. وَسَحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اس وقت دوزخ والوں پہ بس لعنت ڈال دی جائے گی کہ اب اللہ کی رحمت سے محروم، وہ تو جو کچھ کر کے آئے ہو، اب تمہارے ریزلٹس ریورس نہیں ہو سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.